بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 7 جانور جنہیں قتل کیا جا سکتا ہے اور ان کو قتل کرنے پر آپ کو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ کچھ جانور تو ان میں سے ایسے ہیں جنہیں قتل کرنے پر آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ کو 7 جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں اجازت ہے کہ مسلمان ان جانوروں کو قتل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس غلطی کے بارے میں بھی بتائیں گے جس غلطی کو اگر آپ ان جانوروں کو مارنے کے دوران کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی، آپ کی اولاد کی جان جا سکتی ہے، آپ کا مال جا سکتا ہے، آپ کا رزق تنگ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو فاقے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کی اسکپ مت کیجیے گا، معلوماتی ویڈیو ہے، آخر تک دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو آل پہ دبا دیں۔ ناظرین، نمبر 1 ہے کوا۔ کوا بے حد چالاک، سمجھدار اور شاطر پرندہ ہے، لیکن کوے کے اندر ایک بے حد پراسرار صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے کہ کوا مستقبل میں ہونے والے واقعات کو پہلے ہی دیکھ سکتا ہے اور اکثر اوقات اپنے اشاروں کے ذریعے انسانوں کو ان واقعات کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کوے کو مارنے کا حکم دیا ہے جس کوے کے سر پر سفید نشان موجود ہو، لیکن کوے کو مارنے کے دوران ایک غلطی نہیں ہونی چاہیے جس کے بارے میں ابھی آپ کو ویڈیو میں آگے بتاتے ہیں۔ نمبر 2، بچھو۔ ناظرین، بچھو کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں اور بلڈوزر کے ارم کی طرح ایک لمبی دم ہوتی ہے جو کہ 20 سینٹی میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو بچھو کے 10,000 سے زیادہ اقسام ہیں، لیکن بچھو کے 25 اقسام ایسے ہیں جو کہ اتنے زیادہ زہریلے ہیں جن کے ڈنگ صرف انسان کو چھو تک جائے تو انسان 1 منٹ کے اندر اندر نیلا پڑ کے مر جاتا ہے۔ ناظرین، بچھو کتنا ظالم اور خوفناک جانور ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جب مادہ بچھو بچے دیتی ہے جن کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے تو یہ تمام بچے اس کے جسم پر چڑھ جاتے ہیں اور مادہ بچھو کو نوچ نوچ کر کھانے لگتے ہیں اور اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں جب تک مادہ بچھو یعنی ان کی ماں مر نہیں جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام بچھو کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین، نمبر 3، چھپکلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو پہلے ضرب میں مارا اس کو 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسرے طرف میں مارنے سے اس سے کم اور تیسرے ضرب میں مارنے سے اس سے بھی کم نیکیاں ملتی ہیں۔ نمبر 4، چیل۔ ناظرین، چیل آسمان کے سب سے بڑا پرندہ ہے جس کا وزن تقریباً 7 کلو تک اور پروں کی جو چوڑائی ہے وہ انسان سے بھی زیادہ لمبی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو شاہین کو آسمان کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں چیل اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ چیل اکاف تک کا شکار بھی کر لیتی ہے۔ ناظرین، چیل کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، یہ آسمانوں پر اڑتے ہوئے زمین پر رینگتی ہوئی ایک کیڑی تک کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ چیل بہت وحشی پرندہ ہے۔ چیل آسمان پر اڑتے ہوئے کسی بھی پرندے کو دوران پرواز دبوچ لیتی ہے۔ پرندے کو اپنے پنجوں میں دبوچنے کے بعد ہی اس پرندے کو زندہ ہی کھانے لگتی ہے، یعنی اس پرندے کو پہلی مارتی نہیں بلکہ اس پرندے کو زندہ ہی ہوا میں نوچ نوچ کر کھانے لگتی ہے، جس سے اس پرندے کی طرف سے تڑپ کر جان نکلتی ہے۔ اس طرح چیل اکثر اوقات انسانوں کے آنکھوں پر بھی حملہ آور ہوتی ہے اور آنکھیں نکال بھی سکتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسلام میں چیل کو مارنے کا بھی حکم ہے۔ ناظرین، نمبر 5، پاگل کتا۔ ایسا کتا جو کہ پاگل ہو جائے اور انسانوں پر حملہ آور ہونے لگے، اسلام میں ایسے کتے کو بھی قتل کر دینے کی اجازت اور حکم ہے۔ ناظرین، نمبر 6، سانپ۔ سانپ کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے کہ اسلام میں یہ حکم ہے کہ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ نماز قضا کر کے بھی سانپ کو مار سکتے ہیں۔ نمبر 7، چوہا۔ چوہا عام طور پر گھروں میں رہتا ہے اور دیکھنے میں بالکل بے ضرر لگتا ہے، لیکن شاید ہی انسانوں کو اتنا نقصان کسی اور جانور نے نہیں پہنچایا ہو جتنا چوہے نے پہنچایا ہے۔ چوہوں کی آبادی بہت ہے، چوہوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہے، نہ صرف کھڑے فصلوں بلکہ گودام میں جو اناج جمع کر کے رکھا گیا ہوتا ہے ان کو بھی کھا جاتے ہیں۔
ناظرین، تاریخ میں ہمیں بے شمار ایسے واقعات بھی مل جاتے ہیں کہ چوہوں کی وجہ سے کسی علاقے میں اناج کا کال پڑ گیا، جس وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، اب آپ کو ان 7 جانوروں کو تو پتہ چل چکا ہے جن کے بارے میں آپ انہیں قتل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو قتل کرنے کے دوران آپ نے ایک غلطی نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ اس غلطی کو کر دیتے ہیں تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اسلام جہاں ہمیں ان جانوروں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، وہاں ان کے بارے میں کچھ گائیڈ لائنز بھی دیتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں سانپوں کو مارنے کا حکم دیا ہے، وہاں ایسے سانپ جو کہ گھر میں رہتے ہیں ان کو قتل کرنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ بلکہ گھر میں رہنے والے سانپ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ پہلے اس کو 3 دفعہ کہو کہ گھر سے چلا جائے، اور اگر آپ ایک ایسا سانپ جو کہ آپ کے گھر میں رہتا ہے اسے 3 دفعہ وارننگ دیے بغیر مار دیتے ہیں تو آپ پر الٹا مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر گھروں میں جو سانپ رہتے ہیں وہ اصل میں سانپ ہوتے ہی نہیں، بلکہ سانپ کی شکل میں جنات ہوتے ہیں، جن کو مار دینے سے دوسرے جنات آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ کی اولاد، آپ کی مال کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اوپر بتائے گئے ان 7 جانوروں کو آپ اسی صورت میں قتل کر سکتے ہیں جب ان کی وجہ سے آپ کی جان یا مال کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ ناظرین، لیکن اگر آپ ان یا کسی بھی جانور کو اپنے مزے کے لیے قتل کرتے ہیں، لطف کے لیے، جبکہ آپ کو اس جانور سے کسی قسم کا کوئی خطرہ اور نہ ہی وہ آپ کو نقصان پہنچانے والا ہو، تو اس کا آپ کو سخت گناہ ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بلا وجہ کسی کی جان لی ہے۔ ناظرین، امید رکھتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔